السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس لوگو قد اظلکم شہر عظیم تم پر ایک بہت بڑے عظیم مہینے نے سایہ ڈال دیا شہر مبارک برکتوں والا مہینہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر ایسا مہینہ جس میں شب قدر ہے جو ہزار راتوں سے زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے جعل اللہ صیامہ فریضہ جعل اللہ صیامہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے وقیام لیلہ تطوعا اور رات کے قیام کو غیر فرض قرار دیا ہے تراویح سنت مؤکدہ ہے جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر محلے میں جماعت ہو رہی ہے اگر ایک بندہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ویسے پڑھ لیتا تو ادا ہوگی گناہ نہیں پورے محلے میں جماعت نہیں ہو رہی تو پھر گناہ گار ہے اس لیے 6 7 4 5 7 8 8 10 10 12 بھر کے نہ بھاگیے گا جتنے امام کے پیچھے حوصلے سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے اپنی پوری کر لیں وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ جس نے اس ماہ مبارک میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے کوئی نفلی کام کیا اللہ اسے فرض کا ثواب عطا کر دیتا ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ جو اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ 70 فرضوں کا ثواب اسے عطا کرتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ یہ صبر کا مہینہ ہے رمضان کی بڑی خصوصیات ہیں یہ 3-4 نشستیں اس کے لیے کافی نہیں ہوتی لیکن چونکہ صرف جمعے کی یہاں نشست ہوتی ہے اس لیے ہم بھی مجبور ہیں رمضان صبر کا مہینہ ہے طبیعت کے خلاف چیزیں واقع ہوتی ہیں کسی کو نسوار نہیں ملتی کسی کو سگریٹ نہیں ملتی اور کسی کو چائے نہیں ملتی اور پتہ نہیں کسی کو کیا کچھ نہیں مل رہا ہوتا طبیعت کے خلاف چیزیں افطاری کے وقت بھی سحری کے وقت بھی کا یہ صبر کا مہینہ ہے پھر خود روزہ صبر ہے روزہ اپنی نوعیت میں صبر بھی ہے شکر بھی ہے استقامت بھی ہے عاجزی بھی یہ سب کچھ ہے ان نوعیتوں پہ مستقل انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کبھی بات کریں گے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ یہ صبر کا مہینہ ہے وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے بندہ ایک دوسرے کا غم کھائے لا الہ الا اللہ ہمسایوں کو دیکھ کے بھوکا تو نہیں لیکن آج سوسائٹیز ایسی بن گئی ہیں
کہ امیر غریب کے اندر دیوار حائل ہو گئی ہے، گیٹڈ سوسائٹیز بن گئی ہیں، بس غریب ایک طرف امیر دوسری طرف۔ اسلام کا مزاج اس سے بہت دور ہے۔ اسلام تو کہتا ہے دیکھو تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، پڑوسی بھوکا تو نہیں۔ آج بھی گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، امیر غریب سب کے گھر ایک ساتھ ہوتے ہیں، پھر کتنی محبتیں ہوتی ہیں آپس میں۔ یہاں تو پھر جو مالدار طبقہ ہے اس کے اندر بھی تفریق ہے، یہ ڈاکٹرز کی سوسائٹی، یہ انجینئرز کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب غم کا کیسے پتہ چلے گا؟ اب اگر آپ کسی گیٹڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں پتہ نہیں چلتا تو کوشش کریں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو پڑھ لکھ کے شہروں میں آئی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کینچی سے اپنے رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا دھوتی والے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا۔ آپ ان کی شادیوں میں بھی دیکھیں، ان کا ایک رشتہ دار آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو بیچارے دھوتیوں والے ہیں، ان سے تو شرم آتی ہے۔ ایسوں کی شادیوں میں دوست احباب ہی ہوتے ہیں۔ ذرا ہمت کر کے پوچھ لیں آپ کے چاچے مائیں تائیں پھپھیاں پھپھو یہ کہاں ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح۔ اپنوں کے ساتھ ہم بگاڑ کے رکھتے ہیں، غیروں سے بنا کے رکھتے ہیں، یہی تو قیامت کی نشانی ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے من و سلوہ نازل کرتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل پہ ہوتا ہے، جی صبح ہوئی تو سب کے سامنے موجود ہے، کھانا شروع کر دیا۔ نہیں، یہ بندے ہی ایک دوسرے کا وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بھائی رزق غریب کا کیسے بڑھے گا؟ امیر تو سحریاں بھی بڑی زبردست کرتا ہے، افطاریاں بھی کرتا ہے، پھر افطاریوں کا جو فنکشن کا ایک وبا جو پھیلی ہوئی وہ الگ ہے۔ سب سے زیادہ میرے خیال میں افطار روزہ خور ہی اس میں ہوتے ہیں۔ بیچارے روزہ رکھنے والے کو افطار پارٹیوں میں شریک ہونے کی اس کے اندر ہمت کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو اپنے مزاج کے مطابق گھر پہ ہی ہوتا ہے، اپنے مزاج اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنے گھر میں افطاری کو پسند کرتا۔ اب غریب آدمی کس طرح اس کا رزق بڑھتا ہے تو سنیے آگے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کروا دیتا ہے یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح بڑھتا ہے رزق۔ وعتق رقبتہ من النار، اللہ افطار کروانے والے کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ۔ روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے۔ شاید روزہ دار کا ثواب اس کو دے دیا جائے کیونکہ اس نے افطاری کروائی، کا نہیں، روزہ دار کے ثواب میں اللہ کوئی کمی نہیں کرتے، اسے روزہ افطار کروانے والے کو الگ سے دے دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ثواب دیتے ہیں، روزہ ادا نہیں ہوتا۔ کسی سے ہم نے روزہ رکھوا لیا جی ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ تھے، بہت بڑی تعداد غریبوں کی تھی، پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک کی تو یہ حیثیت نہیں کہ وہ روزہ دار کو افطار کروائے۔ اللہ کے نبی جواب ارشاد فرماتے ہیں، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، اللہ یہی ثواب اس شخص کو بھی عطا کر دیتے ہیں جو افطار کرواتا ہے پانی کے دودھ کے ایک گھونٹ سے، کھجور کے ایک ٹکڑے سے، ایک کھجور سے، یا کچھ بھی نہیں تو پانی کا گھونٹ کسی کو پلا کے افطار کروا دیتا ہے، یہ ثواب اسے بھی ملتا ہے۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور جو کسی روزہ دار کا پیٹ
بھر کے اسے کھلا دیتا ہے کسی روزہ دار کو، اسے سیر کروا دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اسے میرے حوض کوثر سے وہ جام عطا کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ کتنی بڑی بات۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا، اللہ کی رحمت چادر تانی ہوتی ہے پوری دنیا کے اوپر، مخلوق کے اوپر۔ اب جو اس رحمت سے مستفید ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت شروع ہو جاتی ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، رب کی رحمت کو بندہ لینا شروع کر دیتا ہے، اللہ جوابی کارروائی کے طور پر اس کی مغفرت شروع کر دیتے ہیں، مغفرت بڑھتی 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 تیسرے عشرے میں جا کر اللہ پوری مغفرت فرما کے اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وآخرہ عتق من النار ومن خفف عن مملوکہ فیہ، ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو اس ماہ مبارک میں اپنے ماتحتوں سے کام کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے، اپنے ماتحتوں سے، لا الہ الا اللہ، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کام بڑھ جاتا ہے، ہمارے ہاں سارا رش دکانوں کا رمضان میں ہوتا ہے، رمضان آتا نہیں، بڑی بڑی کمپنیاں یا جو بھی ہیں وہ عید کا عنوان باندھتے ہیں، عید کا عنوان، ابھی رمضان شروع نہیں ہے عید کا عنوان باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو رمضان سے کیا غرض ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، یہ وہ ماہ مبارک ہے، اس میں تمہاری 4 چیزیں کثرت سے ہونی چاہیے، 4 خوبیاں کثرت سے ہونی چاہیے، 4 اعمال اس ماہ مبارک میں کثرت سے ہونے چاہیے، 4 اعمال۔ کا خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 خصلتیں تو وہ ہیں، 2 اعمال وہ ہیں جن کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے۔ وخصلتین لا غنیٰ بکم عنہما، اور 2 خصلتیں وہ ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، 2 اعمال ایسے ہیں تم جن سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، 2 اعمال ایسے ہیں تم جن کے ذریعے اللہ کو راضی کرو گے۔ وہ کون سی ہیں؟ کفشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، شہادت دو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے کھاتے پیتے اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ جیسے ہم حج کے دنوں میں تلبیہ ہوتا ہے نا، جب حاجی جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ان دنوں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ وتستغفرونہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وخصلتین لا غنیٰ بکم عنہما، 2 اعمال ایسے ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ فتسألون، فاما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ، واما الخصلتان اللتان لا غنیٰ بکم عنہما فتسألون اللہ الجنہ وتعوذون بہ من النار، اللہ سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یا اللہ جنت کا سوال ہے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانی۔ کئی شخصیات کے بارے میں منسوب کیا جاتا ہے میں اللہ سے ڈر کی عبادت نہیں کرتا، میں جہنم کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، نہ اس شخصیت کا قول ہے، اور اس طرح اس شخصیت کی طرف اس قول کو منسوب کرنا بھی گمراہی ہے۔ اللہ سے بندہ نہیں ڈرے گا تو کس سے ڈرے گا؟ جنت کی لالچ نہیں ہوگی تو کس کی لالچ ہوگی؟ جنت کی لالچ اللہ نے دلائی ہے اور کہا ہے کہ جنت کی لالچ کیا کرو، مجھ سے جنت کو مانگا کرو۔ پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے فلسفے ایجاد کرتے ہیں۔ جہنم سے ڈر کے میں عبادت نہیں کرتا۔ صحابہ کہتے تھے کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے رہتے تھے، ہم کہتے نہیں جہنم سے ڈر کے عبادت نہیں کرتا۔ کون ہے جو جہنم سے نہ ڈرے؟
نبی ہو کہ ولی ہو، درویش ہو کہ پیر ہو کہ فقیر ہو، کون ہے جو جہنم سے نہ ڈرے؟ جہنم سے ڈرنا تقویٰ ہے، تقویٰ، اور یہی مقصود ہے اللہ کے ہاں۔ پتہ نہیں ہم نے کیا سمجھ لیا ہوا جہنم کو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم، یہ کیا ہے؟ یہ بہانے ہیں اللہ سے تعلق جوڑنے کے۔ اصل ہے تعلق مع اللہ، تعلق باللہ، رجوع الی اللہ۔ اللہ کسی نہ کسی عمل کے ذریعے، کسی نہ کسی بہانے سے بندے کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ 5 وقت نماز میں ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، حج کے ذریعے اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاد کے ذریعے اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں نیک کام کر کے، نیتیں صحیح کر کے، صحیح کام کر کے اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر 12 مہینوں میں ایک مہینہ تربیت کا آتا ہے، اس تربیتی مہینے میں بھی ہم اللہ سے ایک انوکھے طریقے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاد کا اپنا طریقہ کار ہے، حج کا اپنا ہے، نماز کا اپنا ہے، ہر طریقے کے اندر اللہ سے تعلق ہے اور اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، اور اللہ سے اس سے رشتے کا اظہار ہے۔ رمضان بھی یہی ہے، یہ رشتہ 2 طرفہ ہے۔ اللہ اپنا رشتہ جتلا رہے ہیں، میرے بندے آ جا، کہ میں تجھ سے پیار کتنا کرتا ہوں، میرا تجھ سے تعلق کتنا، دیکھ لو۔ اب آگے تو جواب بندے نے دینا کہ بندہ رد عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی ذات سے جوڑتے ہیں، اور یہاں تک اللہ نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جو بندہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، بیماری بھی نہیں اور سفر بھی نہیں، بس ویسے ہی اس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اب وہ پوری زندگی، پورا زمانہ، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ، وہ پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے، اسے پورے زمانے کی عمر مل جائے اور وہ پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے، تو وہ ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ کہا شاید وہ تو رکھ ہی نہیں سکے گا، کہا وَإِن صَامَ، رکھ بھی لے تو پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کیا سمجھا روزے کو؟ لا الہ الا اللہ۔ الصوم لی، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں نے ہی اس کا بدلہ دینا۔ کتنا دینا نہیں بتایا۔ احادیث میں عمل کا ثواب 10 گنا بھی ہے، عمل کا ثواب 70 گنا بھی ہے، عمل کا ثواب 100 گنا بھی ہے، عمل کا ثواب 700 گنا بھی ہے۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 700 گنا بھی ہے۔ لیکن جب رمضان کی باری آتی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے، بس بدلہ میں نے دینا ہے۔ کیوں؟ روزے میں ریاکاری کے چانس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ روزہ مختلف نوعیتیں ہیں اس کی۔ ایک بندہ چھپ کے کھا پی لے اور ظاہر کرے میں روزے سے ہوں، کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ نماز میں ریاکاری نظر آ سکتی ہے، بندہ دوسروں کو دیکھ کے رکوع سجود لمبا کرتا پھرے، قیام لمبا کر دے، خود بیٹھے تو یعنی حدود کی طرح کیا کرتے ہیں، فوراً سر اوپر نیچے کرے، دوسرے دیکھے تو لمبی لمبی لگاتے پڑے۔ روزہ کیا ہے؟ روزے میں تو ریاکاری کے چانس نہ ہونے کے برابر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال بندے کو بچاتی ہے، روزہ بندے کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، برے اعمال سے بچاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جاہل، کوئی جاہل تمہارے سامنے جہالت پہ اتر آئے، یہاں جاہل سے مراد جہالت پہ اترنے والا،
جو جہالت پہ اترا ہے، وَهُوَ صَائِمٌ، اور جس کے ساتھ وہ جہالت دکھا رہا ہے وہ روزے سے ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تم اس کی جہالت کا کوئی بدلہ سامنے سے نہ دو، صاف کہہ دو ارے بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں تمہاری بدگوئی کا جواب بدگوئی سے دینے کے لیے تیار نہیں، تمہاری بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دینے کے لیے تیار نہیں، تمہاری مار کا تمہارے ظلم کا جواب میں دینے کے لیے تیار نہیں، میں روزے سے ہوں بس۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ، جو روزہ بھی رکھے، جھوٹ بھی نہ چھوڑے اور برے اعمال بھی نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں طعام کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا ہوا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن روزہ پھر بھی رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں میری آنکھ خیانت کرتی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں میرے کان خیانت کرتے ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں میرے ہاتھ خیانت کرتے ہیں، میرے قدم خیانت کرتے ہیں، روزہ نہ رکھوں، نہیں، روزہ رکھنا ہوگا، خیانتوں سے بچنا بھی ہوگا، اس کی پوری کوشش بھی کرنی ہوگی۔ روزہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ آج عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کسی کو گالی تو نہیں دیتا، میں رشوت تو نہیں لیتا، میں کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، یہ میرا روزہ۔ یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے روزہ کیا ہے، کہ خالق نے فیصلہ کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دراصل اللہ کا رشتہ ہمیں بولا ہوا۔ استغفر اللہ العظیم والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں قیامت کے دن مشک و عنبر سے بھی زیادہ بلی لگتی ہے، زیادہ اطیب ہے۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو اچھی لگتی ہے، کیا کہتے ہیں، مشک و عنبر سے زیادہ۔ یہ اللہ کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ اب بندے کا کتنا تعلق ہونا چاہیے؟ روزہ احساس ہے، احساس، اللہ اسی احساس کو ابھارنا چاہتے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس، کیا ذمہ داری کا احساس اس سے بڑھ کر ہوگا؟ نماز ہے مختصر عمل ہے، حج ہے مختصر عمل ہے، 4-5 دن کا 3-4 دن کا حج ہے بس، وہ تو ہمارا سفر لمبا ہو جاتا ہے۔ رمضان پورا مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں صبح سے شام تک ذمہ داری کا احساس، شام سے صبح سحری تک پھر ذمہ داری کا احساس، اللہ کے بارے میں بھی، مخلوق کے بارے میں بھی، انسانیت کا احساس، غمخواری کا احساس، صبر، ساری چیزیں۔ روزہ جواب دہی کا احساس، اگر میں نے روزہ کھایا تو میں اپنے رب کو جواب کیا دوں گا؟ سمجھ آئی بات کی؟ یہ جواب دہی کا احساس 24 گھنٹے بندے کو رہتا ہے، 24 گھنٹے۔ سردی کا روزہ ہو یا گرمی کا، بندے کے جسم کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اسے عاجز کر دیتا ہے، اسے سر نگوں کر دیتا ہے۔ یہی عاجزی تو اللہ کو پسند ہے، اور اسی احساس کا نام تقویٰ ہے۔ یہی تقویٰ کی مختلف شکلیں ہیں۔ بندے کو جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے کسی ہستی کو جواب دینا، اللہ کو جواب دینا، تقویٰ ہے۔ بندہ کو انسانیت کا احساس پیدا ہو جائے، تقویٰ ہے۔ بندے کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو جائے، تقویٰ ہے۔ بس اس تقویٰ پر فوکس کریں، اور رمضان کا مقصود اور مطلوب بھی یہی تقویٰ ہے بس۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار میں نے نبی علیہ السلام سے یہ واقعہ سنا۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا، بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، مالدار تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے ایک خاتون کو، ضرورت مند خاتون کو 60 دینار پہ راضی کر کے لے آیا۔ یہ کوئی 60 درہم نہیں ہے،
60 دینار لاکھوں کی رقم ہے، بس رات گزارنے کے لیے لے آیا۔ جب ارادہ کرنے لگا تو وہ خاتون رو پڑی، ارتعدت و بکت، حدیث کے الفاظ ہیں، کانپ اٹھی، رونے لگ گئی۔ تو اس کفل نے کہا ما یبکی کی، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کوئی تم پہ جبر تو نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، تم نے واقعی کوئی جبر نہیں کیا مجھ پہ، لیکن یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا۔ ایک طرف 60 دینار ہیں، کہا یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا۔ ہائے میری فقیری، ہائے میری غریبی، میری غریبی آج مجھے اس عمل پہ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اس واقعے کو سوچئے، خصوصاً مالدار سوچیں، خصوصاً مالدار۔ کہا ہائے میری غریبی، آج میری غریبی مجھے یہاں تک لے آئی کہ میں اس کے رب کے سامنے اس کی نافرمانی پہ تیار ہو گئی ہوں، اور یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، کہا تو اس لیے رو رہی ہے؟ ابھی تم نے زنا کیا ہی نہیں میرے ساتھ، پھر بھی تو اللہ کے خوف سے رو رہی ہے۔ یہ خوف تو مجھے زیادہ لاحق ہونا چاہیے، میری ساری زندگی گزر گئی، کبھی مجھے خوف لاحق نہیں ہوا، یہ خوف تو مجھے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو بس چلی جاؤ، جو دیے میں نے تمہیں اللہ کے لیے دے دی، جاؤ۔ اور اس نے کہا اللہ کی قسم پھر میں آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، واللہ لا اعصیہ بعدها ابدا، بس آج کے بعد میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ معلوم نہیں اس عورت کی جانے کے بعد وہ کتنا اللہ کے سامنے رویا ہوگا۔ اسی رات اس کی موت واقع ہو گئی، فمات من لیلتہ، اسی رات اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب جو گناہ کا عادی مجرم ہوتا ہے، مالداروں کو پتا ہوتا ہے، خصوصاً بندہ مالدار ہو اور گناہ کا عادی مجرم ہو، بچے کو پتا ہوتا ہے یہ کس کماش کا بندہ ہے۔ لیکن اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی تھی، اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بندوں کے سامنے بھی اب مجھے اس کا معاملہ صاف کرنا ہے۔ صبح ہوئی تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں سن لو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ کفل کو معاف کر چکا ہے۔ یہ ہے توبہ، اس کی قیمت۔ آج اسی کے ساتھ پروردگار کو پکارنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ادھر آنکھ خوف خدا سے آنسو بہاتی ہے، ادھر سارا جسم جہنم پہ حرام کر ادھر سارا جسم جہنم پہ حرام کر دیا جاتا ہے۔ جس رخسار کو خوف خدا سے بہا ہوا آنسو تر کرتا ہے، اس پر جہنم کی ذلت اور رسوائی حرام کر دی جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو آگ کے پہاڑ بجھا دیتا ہے۔ ایک آنسو میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ گناہوں کے پہاڑ بجھا دیتا ہے، آتش جہنم کے پہاڑ بجھا دیتا ہے۔ ایک ایک آنسو میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک قطرہ خون کا جو اللہ کے راستے میں بہے، ایک قطرہ آنسو کا جو خوف خدا سے بہے۔ عینان لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جہنم کی آگ انہیں چھو نہیں سکتی۔ عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں اٹھتی ہے خوف خدا سے روتی ہے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جب پوری مخلوق سوتی ہے وہ سرحد پہ بیدار رہتی ہے، دشمنوں سے خبردار رہتی ہے۔ اس پر جہنم کی رسوائی حرام کر دی گئی ہے، جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اسی کفل کے واقعے پر تھوڑا سا آپ غور کریں، اس میں 3 رویے ہیں۔ ایک رویہ مالدار کا، ایک رویہ مالدار کا ہے، ایک رویہ غریب کا ہے، ایک رویہ اللہ کا ہے۔
مالدار جب اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتا تو معاشرے میں فحاشی پھیلتی ہے. اگر مالدار نے حق ادا کیا ہوتا تو وہ عورت کیسے مجبور ہوتی جس نے کبھی زنا کا سوچا ہی نہ ہو. آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ دولت مند اگر اپنے حقوق ادا کریں فحاشی انشاءاللہ 60 70 80% ختم ہو جائے گی. سمجھائی؟ عادی مجرم کم ہوتے ہیں. ایک الگ بات ہے اب دنیا بہت آگے جا رہی ہے, اب تو شوخیہ مجرم کی بھی بہتات ہے مجرمین کی. لا الہ الا اللہ. ایک رویہ غریب کا ہے, غریبی کفر تک پہنچا دیتی ہے. بندہ جب حد سے زیادہ غریب ہو جائے, اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, وہ اپنی عزت نیلام کر دیتا ہے, وہ اپنا دین نیلام کر دیتا ہے. حدیث میں ہے کاد الفقر ان یکون کفرا, فقیری بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اللہ سے فقیری سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے بے لگام دولت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے, ایسی دولت جو بندے کو گناہ پہ لے جائے. اللہ سے خیر والی دولت طلب کرنی چاہیے ہمیشہ. اب ایک اللہ کا رویہ ہے, ایک تو مالدار کا رویہ ہو گیا, ایک غریب کا رویہ ہو گیا, ایک اللہ کا رویہ ہو گیا. جب بندے نے ندامت کے آنسو بہائے اور وہ تیار ہو گیا توبے پر, اللہ نے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے دیر نہیں لگائی. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, تیری عمر تو ساری زناکاری بدکاری میں گزری ہے, تو صاف ہی نہیں ہو سکتا, اب تیری خیر نہیں. نہ, اللہ نے دیر نہیں لگائی. یہ مال دینا بھی اللہ کا امتحان, یہ مال چھین لینا بھی اللہ کا امتحان, یہ مال نہ دینا بھی اللہ کا امتحان, یہ طاقت دینا بھی اللہ کا امتحان, یہ طاقت سے محروم کرنا بھی اللہ کا امتحان. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم, جفت اور طاق کی قسم. حل فی ذلک قسم لذی حجر. ان چیزوں میں کی قسم کھانے میں عقل مندوں کے لیے یہ چیزیں قسم کھانے کے لائق ہیں عقل مندوں کے نزدیک. ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے قیامت برپا ہوگی, باز پرس ہوگی, فجر ہوتی ہے, رات سوتے ہیں, صبح ہوتی ہے, باس بعد الموت, محشر کا موت کے بعد جی اٹھنے کا منظر پیش کرتی ہے. 10 دن حج کے میدان کیا کہتے ہیں حشر کا منظر پیش ہوتا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد, تیرے پروردگار نے عاد ارم کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد, او ان کے قد ستونوں جیسے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسی مخلوق طاقتور اور قد و قامت والی مخلوق اللہ نے شہروں میں پیدا نہیں کی تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. قوم عاد کے بعد دیکھ لو قوم سمود سے اللہ نے کیسے سلوک کیا, جو پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے. ان کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں, آج کی سائنس بھی حیران ہے کہ انہوں نے کیسے بنایا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. میخوں والے فرعون کو دیکھ لو, اللہ نے کیا کیا. الذین طغوا فی البلاد, ان سب نے اللہ کے شہروں میں سر اٹھایا, سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد, فساد کی انتہا کر دی. فصب علیہم ربک صوت عذاب, اللہ نے ان سب پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. ان ربک لبالمرصاد, تمہارا پروردگار تو تاک میں ہوتا ہے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. اللہ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, اللہ اسے عزت دیتے ہیں, اللہ اسے رزق دیتے ہیں, اللہ اسے نعمت دیتے ہیں, فراوانیاں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے رب نے تو میرا بڑا اکرام کیا ہے. وہ اس کو صرف عزت سمجھ لیتا ہے, آزمائش نہیں سمجھتا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. پھر اللہ آزمائش کی ایک اور صورت بناتے ہیں, کسی کو اللہ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں, وہ کہتا ہے رب نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. کلا, ہرگز نہیں, یہ زیادہ دینا بھی عزت دینے کے لیے نہیں, یہ کم دینا بھی ذلیل کرنے کے لیے نہیں, یہ دونوں چیزیں امتحان کے لیے ہیں. بل لا تکرمون الیتیم, تم لوگوں نے یتیم کا اکرام نہیں کیا. ولا تحاضون علی طعام المسکین, مسکین کو کھانا کھلانے پہ کسی کو ابارا تک نہیں تم نے. وتأکلون التراث اکلا لما, تمہاری حالت یہ ہے میراث کا مال سمیٹ کے سارا کھا جاتے ہو, وارثوں کو محروم کرتے ہو,
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، حد سے زیادہ تمہیں مال کی محبت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ہرگز یہ رویہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، جب زمین کوٹ کوٹ کے ریگزار بنا دی جائے گی. وَجَاءَ الْمَلَكُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے قطار در قطار آئیں گے، اللہ خود جلوہ فرما ہوگا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، ایسے میں جہنم کو بھی لایا جائے گا. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، پھر بندہ نصیحت پکڑے گا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب نصیحت پکڑنے کا فائدہ کیا؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، پھر بندہ کہے گا ہائے کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ سامان کرتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسے میں جو اللہ عذاب دے گا کوئی نہیں دے سکتا، اللہ جس طرح پکڑے گا کوئی نہیں پکڑ سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایسے میں اللہ جو دنیا میں اللہ کی مان کی زندگی گزارتے رہے، اللہ کہیں گے اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے پروردگار کی طرف. تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. تو اپنے پروردگار سے راضی، پروردگار تجھ سے راضی. راضیۃ مرضیہ، راضی ہے جو راضی ہے، مرضیہ جس کو اللہ نے راضی کر دیا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل میرے بندوں میں داخل ہو جا، چل میری جنت میں داخل ہو جا. تو حضرات محترم، یہ اقتدار آنا، یہ اقتدار چھن جانا، یہ مال آنا، یہ مال کا چھن جانا، یہ کم ہونا زیادہ ہونا، یہ عزت ذلت کی نشانی نہیں، یہ صرف امتحان کی نشانی ہے. جو امتحان میں پورا اترا اس کے لیے کامیابی ہے، جو امتحان میں پورا نہیں اترا اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے. لا الہ الا اللہ. آپ نے کفل کا واقعہ سن لیا، ایک اور واقعہ بھی سن لیں. اب یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے. کفل کا واقعہ ترمذی میں ہے، صحاح ستہ کی اہم ترین تیسری کتاب، چوتھی کتاب، 6 کتابوں میں سے اہم کتاب ترمذی. اب جو سنا رہا ہوں متفق علیہ روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا گزشتہ امتوں میں، بہت بڑا قاتل، بہت بڑا قاتل، 99 اس نے قتل کیے تھے. یہاں تو صرف 70 قتل آیا نا، 7 قتل کیے تھے شاید ایک نے، یا 7 قتل ہوئے تھے ایک جگہ. 99 قتل کیے، سمجھ آئی بات کی؟ 99 قتل کیے. اسے اچانک خیال آیا کہ میری کوئی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے. اس نے پھر کسی سے پوچھا آصف آئیں ذرا، آواز کچھ تو ٹھیک ہو گئی اس کو پھاڑ کے، لیکن آپ بھی کچھ ٹھیک کرنا. اس نے پوچھا کہ میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ اسے بتایا گیا فلاں جگہ ایک سب سے بڑا راہب ہے، پادری ہے، بہت بڑا عالم ہے، جا کے پوچھ لو. اس پتہ پہ پہنچ گیا. اس نے کہا جا کے ٹھیک ہے، ہاں بس ٹھیک ہے. اس نے جا کے کہہ دیا معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، 99 تم نے قتل کیے، معافی کیسے ہو سکتی؟ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے. یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی. اور بخاری مسلم دونوں میں جو حدیث آ جائے، دیکھا کیسے آواز برابر ہو رہی ہے، بخاری مسلم میں جو حدیث آ جائے اس کی اپنی وقت ہے سب سے زیادہ. اس نے 100 پورے کر دیے، 100 کا حصہ پورا کر دیا. پھر اسے خیال آیا، پھر اس نے کہا کوئی میری توبہ قبول ہو سکتی، کسی مجھے عالم کا بتائیں. اس نے کہا فلاں جگہ سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. وہ اس کے پاس پہنچ گیا. اس نے کہا جی میں نے 100 قتل کی ہیں، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تمہاری اور تمہاری توبہ کے درمیان رکاوٹ ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی کون سی چیز جو تو تمہارے اور تمہاری توبہ میں حائل ہو سکے؟ تھوڑی سی کم کر دیں. کون سی چیز ہے جو حائل ہو سکے؟ اس نے کہا اچھا لا الہ الا اللہ. اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، میں توبہ کے لیے تیار ہوں.
لا الہ الا اللہ. تو اس عالم نے مشورہ دیا تم گناہوں کی بستی میں ہو, یہ بستی ٹھیک نہیں ہے, تم اس بستی کو چھوڑ دو, جاؤ اس خدا کی بستی کی طرف جہاں خالص اللہ کی عبادت ہوتی ہے, ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل جاؤ اور وہاں اللہ کی عبادت کرو. بس وہ بندہ اپنے گناہوں کی بستی چھوڑ کے اس خدا کی بستی کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا. وہ راستے میں گیا, اس کی موت واقع ہو گئی. ابھی راستے میں تھا, اس کی موت واقع ہو گئی. 100 قتل کیے بندے نے, راستے میں تھا, اس کی موت واقع ہو گئی. عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ اللہ کی طرف چل پڑا تھا, اس کا روح نکالنا ہمارا کام ہے. عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں, اس کے دامن میں ایک نیکی بھی نہیں, اس کی روح نکالنا ہمارا کام ہے. دونوں کے اندر اختلاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا ان کے پاس. اب جو عذاب کے فرشتے تھے اور رحمت کے فرشتے تھے, ان دونوں نے اس کو حکم بنا لیا. پنچ کہتے ہیں, ہاں, فیصلہ کنندہ بنا لیا. کہا تم ہمارے درمیان فیصلہ کرو گا, کیا مسئلہ؟ کہتا ہے یہ مسئلہ ہے. اب وہ فرشتہ ہے, آدمی کی صورت میں آیا ہے. تو اس نے کہا بڑا آسان کام ہے. کہا گناہ کی بستی اور خدا کی بستی کے درمیان زمین ناپ لو, جس کے قریب ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اگر خدا کی بستی کے قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس کی جان نکالیں گے. اگر گناہوں کی بستی کے قریب ہے, ابھی سفر پورا آدھے سے بھی زیادہ نہیں ہوا, تو پھر عذاب کے فرشتے اس کی روح نکالیں گے. ادھر وہ ناپنے لگے, ادھر اللہ نے زمین کو حکم دے دیا, گناہ کی بستی کو کہا تو دور ہو جا, اور اللہ تعالیٰ نے خدا کی بستی کو, اس طرف کی زمین کو کہا تو قریب ہو جا. جب ناپی گئی تو ایک بالش وہ اللہ کی بستی کے زیادہ قریب تھا, صرف ایک بالش. اور حدیث میں یہ بھی ہے وہ بندہ سینے سے سرک کے اس طرف گیا ہے. جب موت آ رہی تھی اس پہ, سینے کے بل پہ سرک کے وہ اس طرف گیا ہے. جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ اس بستی کی طرف ٹریول کرتا رہا. ادھر اللہ نے حکم جاری کر دیا, گناہ کی جو زمین ہے جہاں وہ ظلم کرتا رہا تو اس سے دور ہو جا, اور جس طرف جا رہا تھا اس زمین کو کہا تو اس کے قریب ہو جا. فیصلہ ہو گیا. رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان نکالی. تو بتانے کا مقصد حضرات محترم یہ ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندوں, میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. انہ هو الغفور الرحیم, میرا کام ہی معاف کرنا اور بخشنا ہے, لیکن شرط یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, پلٹ آؤ بس میری طرف, نیک نیتی سے پلٹ آؤ بس. بندہ اس کے بعد پھر اپنا حساب کتاب شروع کر دے. ہزاروں لاکھوں مال کھائیں کوئی بات نہیں, پورا مال پورا ملک ہڑپ کر لیا کوئی بات نہیں, کسی اور سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دے, جو دے سکتا ہے وہ دینا شروع کر دے, جتنی اس کی اوقات ہے وہ دینا شروع کر دے, اور ساتھ اپنی زندگی کو بہتر کرنا شروع کر دے. اللہ کی رحمت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, کوئی چیز باہر نہیں ہے. ایک بندہ اپنی اوقات کے مطابق اس نے ظلم کی ہیں, رشوت کھائے ہیں, غلط مقدمات کے پیسے کھائے ہیں, مقدمات پہ پیسے لے کے کسی کو واپس ہی نہیں دیے, کوئی بات نہیں, دیکھ لیں, فہرست بنا لیں کہ کس کس کلائنٹ کے اس سے پیسے مارے ہیں, ان کو جمع کرے, اپنی حیثیت کے مطابق ٹکا ٹکا کر کے ان کو واپس دینا شروع کر دیں. جو اللہ کتے کو روزی دیتا ہے مجھے اور آپ کو بھوکا نہیں مارے گا انشاءاللہ. اگر اس دوران موت آ گئی, پھر اللہ کی رحمت دیکھیں. بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے کے بعد پھر ہاتھ کان کھینچنا, توبہ 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 توبہ. ایسی توبہ نہیں ہوتی. توبے کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. جو آپ کے بس میں ہے وہ تو کرنا شروع کریں. یہ تو نہیں کہ پاؤں کے نیچے ایک بہت بڑی گاڑی آ جائے, 3-4 کنال کی کیا کہتے ہیں کوٹھی آ جائے, 5-10 کنال کا فارم آ جائے, اس کے بعد میں توبہ کر لوں, حج پہ جاؤں, ساری بلیک منی وائٹ کر لوں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کو نیک نیتی کا پتہ ہے کون نیک نیت ہے, اللہ کو بدنیتی کا پتہ ہے کون بدنیت ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
اللہ کو ان تمام چیزوں کا پتہ. انیبوا الی ربکم، اس لیے اللہ نے شرط لگائی ہے پلٹ آؤ میری طرف نیک نیتی سے. واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، عذاب سے پہلے پلٹ آؤ وگرنہ تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. مان لو جو تمہاری طرف اتر رہا ہے، قرآن اترا، ہدایات اتری، مان لو. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. لا الہ الا اللہ، یہ نہ ہو کہ اچانک عذاب آ جائے تمہیں پتہ ہی نہ چلے. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور پھر تم کہنے لگو ہائے ہماری حسرت، ہم اتنی کوتاہی کرتے رہے، میں اتنی کوتاہی کرتا رہا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ارے میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا بندہ کہنے لگے ہاں اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی نا تو میں ضرور ہدایت لیتا. او تقول حین تری العذاب، یا جب وہ بندہ یہ کہے عذاب کو دیکھے لو ان لی کرۃ فاکون من المؤمنین، کاش مجھے دوبارہ دنیا میں لٹا دیا جائے، میں اچھا طرح بڑا بندے مومن بن کے زندگی گزاروں گا. کہا نا بلا قد جاءتک آیاتی، میرے بندے تجھے یہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی. فکذبت بها، تو میری آیات کو جھٹلا چکا. واستکبرت، تو تکبر میں پڑ گیا. وکنت من الکافرین، تو کافر ہو گیا. آج ہم اللہ کی آیات کتنی پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیں ایمانداری سے، ہاتھ کھڑے کروانا یا بڑے بڑے نعرے لگوانا میرا کام نہیں ہے. میں آرام سے آپ کے سامنے ایک جو لیکچر ہوتا ہے وہ ڈیلیور کر لیتا ہوں، لیکن مجھے ایمانداری سے صرف اتنی سے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. جھوٹ نہیں بولنا. بس یہ صرف ہاتھ کھڑے کرنے کا مقصد میں نے سب کو بتانا تھا. اب آپ اندازہ کر لیں ہدایت کتنوں کو ملے گی. اتنے بڑے مجمع میں میرے خیال 10 بھی نہیں ہے، اندر کے حال میں، باہر کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا، پتہ نہیں کتنے ساتھی ہوں گے. 3 کے 4 ساتھی، 4-5 ساتھی جو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی آپ جس چیز کو جتنی اہمیت دیں گے وہ چیز اتنی ہی آپ کو ملے گی، بس اس سے زیادہ نہیں ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی. آپ جس فیلڈ کو جتنی اہمیت دیتے ہیں اس فیلڈ میں آپ کو اتنا رسوخ ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو اللہ کا قرآن ہے. رمضان اور قرآن تو آپس میں پیوست ہیں. قرآن ہی نہیں پڑھا رمضان میں تو کیا ملا؟ رمضان مہینوں کا نچوڑ اور قرآن ایمان کا نچوڑ قرآن میں ہے. پڑھیں تو صحیح یار. میں نے یہ تو نہیں کہا فلاں بزرگ فلاں سکول آف تھاٹ کا ترجمہ پڑھیں. میں تو اعلان کرتا ہوں بھائی جن ترجموں پہ تمام سکول آف تھاٹ کے سائنے کے اوکے ہے یار وہی پڑھ لو. صرف ترجمہ پڑھ کے گزرتے چلے جاؤ، موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. پھر آپ دیکھیں اندر کی دنیا کیسے بدلتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میری اندر کی دنیا بدلے. ہر بندہ چاہتا ہے میں بدکاری سے باز آؤں، میں رشوت سے باز آؤں، میں بے عملی سے باز آؤں. اس کے لیے کوئی ول پاور تو ہونی چاہیے، کوئی قوت ارادی تو ہونی چاہیے. یہ قرآن قوت ارادی کو بیدار کرتا ہے، ول پاور پیدا کرتا ہے. میں اور آپ حیران ہو جائیں گے جب قرآن کو پڑھیں گے. اچھا یہ گناہ بھی میں کرتا تھا، اتنا گندا گناہ کرتا تھا، اتنی مکروہ زندگی گزارتا تھا. بندے کو اپنی سابقہ زندگی سے گھن آنے لگتی ہے. ذرا کوشش تو کریں، قرآن کو پڑھیں تو صحیح. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہر رات جب نصف رات گزر جاتی ہے، تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کے لیے آنا جانا ثابت نہیں ہے. آسمان دنیا پہ اللہ نزول فرماتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو پورا کروں. پھر رمضان کی راتوں میں کتنی اہمیت ہوگی. من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے، مجھے پکارے میں اس کی پکار کو پورا کروں. من ذا الذی یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ اسے عطا کر دوں. من ذا الذی یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخشش عطا کر دوں، میں اسے بخش دوں. من یقرض غیر عدیم ولا ظلوم وفی روایت غیر عدوم ولا ظلوم،
کون ہے جو ایسی ہستی کو قرضہ دے جس پر فنا نہیں ہے اور جو ظلم بھی نہیں کرتا؟ کون ہے جو اس ایسی ہستی کو قرضہ دے؟ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو قرضہ دیتے ہیں۔ کسی پہ احسان مت کریں 10 روپے دے کے آپ اپنی مرضی چلاتے پھریں، خبردار ایسا نہ کریں۔ مسجدوں میں لوگ لگاتے ہیں پیسہ، صاف پتہ چل جاتا ہے فلاں صاحب نے مسجد میں اتنا پیسہ لگایا ہے، کیوں؟ حکمرانی پھر اس کی چلتی ہے۔ اپنے پیسوں کو اس طرح مت خراب کیا کریں، پیسہ دے پتہ ہی نہ چلے آپ نے پیسہ دیا بھی تھا کہ نہیں دیا تھا۔ ایک بندے کی مجھے بڑی اچھی بات لگی، کوئی میں نے NGO بنائی ہوئی ہے، تو جب وہ ان سے بات ہوئی کہ بھائی آپ یہ ذمہ داری قبول کریں، تو انہوں نے مجھے کہا مجھے جھاڑو کشی رکھ لو، مجھے جھاڑو دینے والا رکھ لو، مجھے کوئی عہدہ کیوں دیتے؟ مجھے آج تک ان کی بات اب نہیں بھولی کہ مجھے جھاڑو دینے والا بنا دیں آپ۔ جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں سر اتنا نیچا کر لیں، پھر اللہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے کون ہے جو ایسی ہستی کو دے جس پر فنا نہیں ہے، جو ظلم بھی نہیں کرتا، جو دیتے ہو بڑا چڑھا کے واپس کرتا۔ تو حضرات محترم، یہ رمضان تو دعاؤں کا مہینہ ہے، توبے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی اپنی عاجزی رکھ دیں، اور جب قرآن پڑھیں تو تمام انبیاء کے قصے، عام ترین انبیاء کے دعائیں آپ کے سامنے ہیں، پھر ان تمام دعاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو پکاریں، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں نا، 100 آدمی قتل اللہ نے توبہ قبول کی، زناکار اللہ نے توبہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا سلوک کرتا ہوں۔ وانا معه حيث يذكرني، جب جہاں وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کی پکار کے ساتھ ہوتا ہوں، سنتا ہوں، جوابی کاروائی کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں پورے دونوں ہاتھوں کی لمبائی اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ للہ افرح بتوبۃ عبدکم بتوبۃ عبدہ من احدکم یجد ضالتہ بالفلاح۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر ایک بندے کی سواری سامان سمیت چٹیل صحرا میں گم جائے اور اسے سامان سمیت واپس مل جائے تو اسے جتنی خوشی ہوتی ہے ایسے شخص سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندے کی توبے پہ خوشی ہوتی ہے۔ مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے واللہ للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم یجد ضالتہ بالفلاح، لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو چل کے آتا میں دوڑ کے آتا ہوں۔ کتنی بڑی بات، اس لیے اللہ کو پکاریں، اللہ سے سرگوشی کریں، اللہ کے سامنے اللہ کے بندوں کی مثالیں رکھیں، یا اللہ تو نے اسے معاف کر دیا، یا اللہ تو نے اسے معاف کر دیا، یا اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، اے آدم کی توبہ قبول کرنے والے اللہ، اے نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچانے والے اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنانے والے اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دینے والے اللہ، اے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات دینے والے اللہ، اے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے اٹھا کے رسالت کے منصب پر اور بادشاہت کے منصب پر بٹھانے والے اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچانے والے اللہ، اے محمد الرسول اللہ پر عرب و عجم کو مسخر کرنے والے اللہ، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا۔ دعا کریں، تمام انبیاء کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ اے سکھ چین دینے والے اللہ، اے عزت دینے والے اللہ، اے آبرو کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے بگڑی بنانے والے اللہ، اے دستگیر اللہ، اے مشکل کشا اللہ، اے بیٹے دینے والے اللہ، اے بیٹیاں دینے والے اللہ، اے عزت دینے والے اللہ، اے ذلت دینے والے اللہ، سب
کچھ دینے والے اللہ، سب کچھ چھیننے والے اللہ، ہمارے اوپر عذاب مسلط نہ کر، ہم پر سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آتش جہنم، ہمارے آتش جہنم سے ہمیں دور کر دے۔ مولا کریم اپنا دیدار نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا کریم موت تک ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، قبر کی ظلمت سے، قبر کی وحشت سے، قبر کی تنہائیوں سے، قبر کے دباؤ سے، قبر کے عذاب سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، یا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرما، یا اللہ جنت میں بھی محمد الرسول اللہ کی معیت اور ہمراہی نصیب فرما۔ مانگے اللہ سے اپنی اولاد کی قسمت مانگے، اپنے والدین کی صحت مانگے، اپنے وہ رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں آپ ان کی خیرخواہی اللہ سے مانگے، اللہ آپ کے لیے خیرخواہی کا سامان کر دیں گے۔ صرف اپنے لیے نہ مانگے، جو آپ کا بدخواہ ہے اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے، پھر دیکھیں اللہ کتنی خیرخواہی کرتا ہے۔ الدین النصیحہ، دین تو خیرخواہی کا نام ہے بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔